السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حال ہی میں انڈیا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ ایک سوسائڈ کا واقعہ ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام عائشہ عارف خان بتایا جاتا ہے، جس نے کچھ پریشرز میں آ کر خودکشی کر لی۔ اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ شادی کے بعد عائشہ کا شوہر عارف خان جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا جو اس کی فیملی نہیں پوری کر پا رہی تھی۔ پریشر میں آ کر اس نے سوسائڈ کر لی۔ اس واقعہ میں کچھ مین ایشوز ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، جہیز کی لعنت جو ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو رسم بنا لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر اس کا بہت زیادہ پریشر کریٹ ہوتا ہے، اور غریب اور مڈل طبقے کی بچیوں کو بہت زیادہ ذہنی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن اپنے وقت پر ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اس لعنت کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ لڑکے والوں کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داری وہاں کریں جو مالدار لوگ ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے: ان کے مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ تو تم دیندار لڑکی تلاش کرو۔ اس حدیث میں کسی بھی حسین یا حسب و نسب والی یا مالدار خاتون سے نکاح کو ترجیح نہیں دی گئی، بلکہ دیندار عورت کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور مالداری کی طمع اور لالچ کی شدید مذمت کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال سورۃ التکاثر میں فرماتے ہیں: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی یہ جو کمپٹیشن اور لالچ ہے مال سمیٹنے کا، یہ چلتا ہی رہے گا جب تک تم قبروں میں نہیں اتر جاؤ گے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی پڑے گی، اور انفرادی طور پر ہر فرد کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، خودکشی۔ سوسائڈ کیا ایک ویلڈ آپشن ہو سکتا ہے؟ سوسائڈ از اے نیور گڈ آئیڈیا۔ ہمارا دین اس کو بالکل حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مقدس میں فرماتے ہیں: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی بوجھ اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر نہیں ڈالتے۔ جو بھی پریشانی، ڈیفیکلٹی یا مصیبت آپ کی لائف میں آتی ہے، یقیناً آپ اس کو سہ سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم گیو اپ بہت جلدی کر جاتے ہیں۔ ہمیں شیطان بہت جلد مایوس کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں: لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں: یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک اور مال اور جان کی کمی دے کر، پھلوں کی کمی دے کر۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا جب اس کے والد اسے کہہ رہے تھے: بیٹا ایسا کچھ نہیں کرنا، ایسی فضول حرکت مت کرنا، بیٹا تیرا نام ہم نے اماں عائشہ کے نام پر رکھا ہوا ہے، نام کی لاج رکھنا، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ خودکشی حرام اس لیے ہے کہ ایک تو آپ اپنی جان ختم کر رہے ہو جو اللہ کی امانت ہے، اور پھر اپنے سے ریلیٹڈ تمام رشتوں کو آپ کوما میں ڈال کے جا رہے ہو۔ اس بارے میں اس باپ اور اس ماں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ سن کر، اور عائشہ نے خود ایڈمٹ کیا کہ میرے ماں باپ، بہن بھائی بہت اچھے ہیں، اسے بس اپنے ان لاز سے مسئلہ تھا۔ بہرحال جو بھی مسئلہ ہو، ڈیفیکلٹی ہو، انزائٹی ہو، کہیں نہ کہیں امید کی کرن ضرور ہوتی ہے۔ اس روشنی کو تلاش کریں، یقیناً آپ اس روشنی اور امید کی کرن کو ڈھونڈ لیں گے۔ اور آخر میں بات کروں گی کہ کیا سوسائڈ قابل معافی گناہ ہے، اور ہم خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، سوسائڈ گناہ کبیرہ ہے، لیکن کفر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس نے سوسائڈ کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے،
لیکن صحابہ کو پڑھنے سے نہیں روکا تاکہ لوگ اس حرام کام سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ پہ گو اپ نہ کریں اور کفران نعمت نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، کبھی بھی اتنے ہوپ لیس نہ ہو جاؤ کہ مایوسی میں چلے جاؤ، جو خود ایک کفر ہے۔ آپ نے خود نماز جنازہ نہ پڑھا لیکن صحابہ کو پڑھنے دیا، اس لیے ہم بھی ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ وہ مصیبت اور تکلیف جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، اس مصیبت اور پریشانی کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عائشہ عارف کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو تکلیف اور پریشانی اس پہ آئی ہوئی تھی اس کا کیا لیول تھا، اور ہم سب مل کر کوشش کریں کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں کہ کوئی اپنی جان ہی لینے تک آ جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔